عامر، ایک بہت بڑی اپوزیشن بن کر آ رہی ہے جس جماعت کے یہ بھی صاحب تھے سینیٹر علی ظفر صاحب، اور پھر جو حکومت ہے وہ بہت ہی فریجائل ہے. تو یہ انہوں نے کیا بہت کوئی سمارٹ کارڈ کھیلا ہے؟ کیونکہ جو حکومت بن رہی ہے اس میں ایک جو بڑی جماعت جو سپورٹ کر رہی ہے وہ تو کیبنٹ کا حصہ بھی نہیں ہوگی. تو یہ ان کے لیے تو بہت آسان نہیں ہو سکتا تھا کہ جو پالیسیز آتی یا جو بہتری کے لیے کرتے ان کو سپورٹ کرتے، جو غلط کرتے وہاں ان کو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کی طرف لے کر جاتے، اور اپنے معاملات عدالتوں میں اور الیکشن ٹرائبیونلز میں لے کر جاتے. جیسا آپ فرما رہے ہیں آئیڈلی تو یہی ہونا چاہیے، لیکن ہماری پاکستان کی سیاست میں کچھ ٹیڑھا پن آ گیا، اور وہ ٹیڑھا پن اس لیے اتنا آ گیا ہے کہ جتنے بھی فریق ہیں وہ برنک مین شپ کی طرف جا رہے ہیں. وہ یہ نہیں کر رہے کہ وہ ریاست کے مفاد کو، پاکستان کے مفاد کو اور عوام کے مفاد کو مد نظر رکھیں. تو ظاہر ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے اور اس کی قیادت رد عمل کی سیاست کر رہی ہے، اور اس رد عمل کی سیاست سے باہر آنے کا ایک تو خیر ان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ سوچیں. بے شک وہ دباؤ کا شکار ہیں، ان کو اس بات کا ایک امپریشن ہے کہ جن کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، تو وہ اپنی جگہ، لیکن ساتھ ساتھ ان کو اپنے لیے ایسے راستے کھلے رکھنے چاہیے کہ جہاں پر وہ دوبارہ جتنا ان کو دیوار سے لگا دیا گیا کہ وہ دوبارہ سے پش بیک کر کے آ جائیں. تو ان کی حکمت عملی نظر ہی آ رہی ہے کہ ہم اور زیادہ ہارڈ لائن لیں. تو یہ میرے خیال میں ایک ایسی صورتحال ہوگی کہ جس کے اندر ان کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے، کمی نہیں آ سکتی. تو جہاں تک تو پی ٹی آئی کو ایک نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ حکومت اور ہمارے اداروں کو بھی کہ جہاں پر اب آپ ایک نئی ابتدا کر رہے ہیں تو آپ ایسی سگنلنگ کریں، ایسے ان کو اشارے دیں کہ جہاں پہ لگے کہ جی اب ان کا جو ایک لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل اسپیس ہے وہ ان کو ملے گی. ابھی لگ یہ رہا ہے کہ ہمارے تمام سیاسی فریق میں بحالت جنگ ہے اور نارمیلٹی سے بہت دور ہے. ذمہ داری ان کی پاس ان کی بھی بہت ہے، جو صاحب اختیار ہیں اور صاحب اقتدار ہیں، کہ وہ کیا سگنلنگ کرتے ہیں اور کہاں. اچھا ہر چیز جو ہوتی ہے عوام کو اس میں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ڈومین میں. کچھ چیزیں مطلب ہے کہ ان کی قیادت سے رابطے ہوں، گفتگو جب تک نہیں ہوگی، اور وہ چاہے مطلب ہے کہ کھل کر ہو، سب کی روشنی میں ہو، کہتے ہیں نا کہ پریس کی، یا پیٹ پیچھے کریں، لیکن آپ کو چیزوں کو ریزالو کرنا ہے. یقیناً جیسے فاروق سلیم نے کہا کہ صاحب نے کہا کہ فرق نہیں پڑے گا. آئی ایم ایف ظاہر ہے کہ ایک لینڈنگ ایجنسی، اور جو ریاستیں مشکل میں جب ہوتی ہیں تو لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا. تو غالباً وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرے گا، لیکن جب آپ اس طرح کی آوازیں کرتے ہیں تو تنازع کو بڑھا رہے ہوتے ہیں. اس سے بچنا چاہیے. پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے تاکہ ہماری جو معیشت ہے وہ پٹری پر آ سکے. ابھی اگر ہم یہی پوسچرنگ چلتی رہی ضمیر صاحب تو پھر مخاکم بذہن یہ ہوگا کہ آئی ایم ایف پروگرام آ بھی جائے، لیکن ہمارا جو مقامی سرمایہ کار ہے وہ دور رہے گا. ہمارا جب مقامی سرمایہ کار نہیں کام کرے گا تو ظاہر بیرونی سرمایہ کاری کی جو ہمیں ضرورت ہے وہ بھی نہیں ہو رہی ہوگی. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ہمارے جو اشارے ہو، جو سگنلنگ ہو، وہ مثبت ہو، وہ اس طرح کی نہ ہو کہ لوگ بھاگ جائیں اور جو کام کریں وہ بھی کہیں جی ہم نہیں کریں گے. صحیح. عامر ضیاء، ایک تو ابھی اس پر بھی کمنٹ کر دیجئے گا. دوسرا ایک چیز یہ کہ آج وہ جو سینیٹر آصف کرمانی صاحب ہیں وہ انہوں نے بڑا سخت بیان دیا. انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کو وزیر اعظم نہ بنانے میں اپنے ہی لوگوں کا ہاتھ ہے. اور انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائیں پرانی بھی، کہ جب پاناما چل رہا تھا تو ان کو میں نے کہا، اور بلکہ ان کا بھی یہ خیال تھا کہ وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں یا حکومت ختم کر دیتے ہیں. لیکن عرفان جو ہیں صاحب، عرفان صدیقی صاحب، انہوں نے شاید ان کو نعرے بھی دیے اور تقریریں بھی وہی لکھ کے دیتے رہے کہ خلائی مخلوق اور ووٹ کو عزت دو، اور پاناما میں ساری تقریریں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے، یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ود ان پی ایم ایل این بھی کچھ ہے اس قسم کی صورت؟ اور آپ اس پر بھی کمنٹ کر دیں کہ اگر کہ ایم کیو ایم اور پھر پیپلز پارٹی اور بلوچستان گورنمنٹ. مولانا کی صورتحال دلچسپ ہے، مگر آپ اجازت دیں میں 1 منٹ لوں گا اس کے لیے، اس سے بھی کم. ٹھیک ہے، مولانا کا اصل مسئلہ جو پیپلز پارٹی نے اگر ان کو ہری جھنڈی دکھا دی یا خدا آپ کا بھلا کرے نون لیگ نے دکھا دی، اس کی تو وجہ یہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ آپ کا بارگیننگ کی جو پوزیشن ہوتی ہے مستحکم ہوتی ہے کہ آپ کے پاس سیٹ کتنی ہے، آپ کو عوامی تائید کتنی مل رہی ہے. اب مولانا کے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ اپنے گھر میں ہار رہے ہیں، اور جب آپ کی اپنی مطلب ہے کہ سپورٹ بیس کم ہو جائے، سکڑ جائے، سمٹ جائے، تو آپ کی قدر و قیمت بھی کم ہو جاتی ہے. تو اصل میں مولانا کا ڈیلیما یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جو ان کا اپنی کانسٹیٹوئنسی تھی وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، اور اب وہ کتنے ہی غصہ دکھائیں، کچھ بھی کریں، وہ اپنی اہمیت اس طرح کی نہیں دکھا سکتے. اب آ جاتے ہیں اس کے اوپر خدا آپ کا بھلا کرے نون لیگ کا. دیکھیے یقیناً نون لیگ میں ہمیں پتہ ہے، آپ تسلیم کچھ بھی کہیں کہ جی نون لیگ میں سارے لوگ شیر و شکر ہیں، ایسی بات نہیں ہے.
اور اس میں خاندان کے اندر جو ہے شریف خاندان میں ایک رائیولری ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک متحدہ محاذ سب کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس میں مختلف انڈر کرنٹ سے تو یقیناً کسی بھی بڑی پارٹی میں ہوتے ہیں۔ ابھی جو مسئلہ ہوا ہے نون لیگ کے ساتھ کہ نواز شریف صاحب آئے تھے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے، اور بجائے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے ایک ظاہر ہے کہ ان کو بھی عوامی پذیرائی نہیں ملی جس طرح کی ان کو توقع تھی، تو اس کے نتیجے میں وہ پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے زیادہ مشکل کام اپنے بھائی کے سپرد کر دیا۔ اب یہاں پر نون لیگ میں یقیناً ایک بحث ہوگی اور یہ ایک خیال ہوگا کہ جی ان کا جو پیچھے ہٹ جانا، ورنہ اگر لیڈرشپ کی اگر ان کی کوالٹی تھی تو وہ اس مشکل صورتحال کو سنبھالنا چاہیے تھا ان کو، وہ انہوں نے اپنے شہباز صاحب کو دے دیا۔ تو یہ ایک پھر اب شہباز صاحب کے لیے مشکل یہ آ گئی کہ ایک کمزور مخلوط حکومت ہے، پنجاب میں مریم صاحبہ ہیں، تو وہ دو طرف سے پس رہے ہوں گے، مطلب ایک تو اپنے اتحادیوں کی طرف سے، پھر ایک ظاہر ہے کہ ان کی ایک سیاست ہے مریم صاحبہ کی وہ، اور سامنے ان کے ایک مضبوط حزب اختلاف ہے سنی اتحاد کونسل کی صورت میں، یعنی کہ پی ٹی آئی کی صورت میں، تو مشکل صورتحال ان کی بھی ہے۔ اب میرے خیال میں تیسرا آپ کا تھا ایم کیو ایم کے اوپر، بلوچستان چلیں ایم کیو ایم اگر آپ کمنٹ کرنا چاہیں تو۔ ایم کیو ایم جو ہے بالکل مظہر صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ جو آپ کو آئینی ترامیم کرنی ہو تو نہیں ہونے جا رہی، اس کے لیے آپ کو پیپلز پارٹی سے کسی نہ کسی سطح پہ اعتماد سازی کرنی پڑے گی، بات چیت کرنی پڑے گی، یا پھر 2/3 میجورٹی کے ساتھ آپ کسی اور جماعت کے ساتھ آ رہے ہوں۔ صحیح۔ تو ایم کیو ایم کا ظاہر ہے کہ جو شارٹ ٹرم گولز ہوں گے وہ یہی ہوں گے کہ جی وزارتیں مل جائیں۔ جہاں تک سوری صاحب کی بات ہے، اس ملک میں جو ایکسٹینشن ملتی ہے وہ عموماً بعض اوقات کارکردگی پہ نہیں ملتی، وہ اور بھی اس کے عوامل ہوتے ہیں، میرے خیال میں وہ زیادہ اہم ہے۔ جس طرح الیکشن لوگ جیتتے ہیں، ہمارے یہاں ضروری نہیں کہ کارکردگی کیوں پولیٹیکل پارٹی کی پھر بھی دی جاتی ہے، اسی طرح اگر کوئی اپنے عہدے پر ہے تو ضروری نہیں کہ، اور ظاہر گورنر کا عہدہ علامتی ہے، اس میں آپ زیادہ کارناموں کی توقع بھی نہیں کر سکتے، ہمیں کرنی بھی نہیں چاہیے۔ لیکن پیپلز پارٹی کے کیمپ میں عامر پیپلز پارٹی کے کیمپ میں تو شادیانے بج رہے ہیں، فیصل کریم کنڈی صاحب ہاٹ فیوریٹ ان کے پی گورنر کے لیے، اور پنجاب کے لیے 3 نام مخدوم احمد محمود اور پھر قمر زمان کائرہ اور ندیم افضل چند۔ میری ویسے ذاتی رائے، آپ کا بھی میں پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا کہ کیونکہ چیئرمین سینٹ شپ تو شاید وہ کوشش کریں گے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ملے، تو ساؤتھ تو ان کا کورڈ ہے، اس دفعہ ان کو سینٹرل پنجاب سے ہی گورنر لینا چاہیے۔ اب دونوں ہمارے دوست ہیں، قرعہ کس کا نکلتا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اگر سینٹرل پنجاب دیکھا جائے تو قمر زمان کائرہ فیوریٹ ہیں۔ کوئی کمنٹ دین، پھر میں ڈاکٹر فاروق سلیم۔ علامتی طور پہ تو بڑا اہم عہدہ ہے نا، اتنا بڑا گورنر ہاؤس ملتا ہے، آپ وہاں پہ بیٹھ کے بہت زیادہ اپنے سیاستدانوں سے، اپنے کارکنوں سے میل جول کر سکتے ہیں، ان کی تھوڑا بہت ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، اچھی واک بھی ہو جاتی ہے وہاں، اچھی واک بھی ہو جاتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ گورنر ہاؤس ان کا دیکھیں، بڑا مزہ آتا ہے جا کر، ٹھیک ہے نا۔ تو وہی پنجاب کی بھی حالت ہے، وہ بالکل ہوگا، اور اس کی ظاہر ہے کہ علامتی حیثیت ہے، لیکن آئینی ہمیں پتہ ہے کہ کمزور پوزیشن ہے گورنر کی، ہونا بھی چاہیے نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ایک الگ سوال ہے۔ لیکن کے پی میں تو اگر آپ کے مخالف حکومت ہے اور کسی وقت آپ کو گورنر راج لگانا پڑ جائے تو آپ کا اپنا بندہ ہو تو وہ ایک پولیٹیکلی امپورٹنٹ پلیس تو بن جاتی ہے۔ لیکن چلیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے اتنی آگے تک نہیں سوچا، اچھا راج آپ لگوانے کی فکر ہے، ابھی بیل چڑھی نہیں دیوار پر، آپ نے گرانے کی بات۔ سر جی، ہمارا کام ہے تجزیہ کرنا، فیوچر دیکھنا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ خبر ہے آپ کے پاس، خبر ہے کچھ